بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولو مسلی، غربت، محرومی اور ظلم و ستم کے مارے ہوئے لوگوں کی کہانی۔ اب سنیے ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تازہ کتاب مولو مسلی کی تیسری کہانی، اس کا عنوان ہے ایک خواجہ سرا۔ خواجہ سرا کون ہیں؟ کیا ان کا زندگی پہ کوئی حق نہیں؟ کوئی ستارہ جو ان کے لیے چمک اٹھے، کوئی دیا جو ان کے نام پہ جلنے لگے، کوئی ایسا خواب جس کی تعبیر انہیں پرسکون کر دے۔ یہ تحقیر اور تمسخر کا شکار کیوں ہیں؟ مفلس و کلاش، بے گھر بے نشاں، لوگ انہیں حقارت سے ہیجڑا کہتے ہیں، اور اگر کوئی مہربان بھی ہو جائے تو خواجہ سرا کا لقب ملتا ہے۔ غربت ایک عجب سا گورکھ دھندا ہے۔ دولت کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا، روزگار کا نہ ہونا، گھر بار یا دوست احباب کا نہ ہونا۔ اگر یہ سب غربت ہے تو ان سے بڑھ کر اور کون غریب ہوگا کہ ان کے پاس تو اس میں سے کوئی بھی شے نہیں۔ ایک خواجہ سرا نے درد بھرے لہجے میں مجھ سے کہا، ہم نے کبھی چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں کی، قتل نہیں کیا، کسی کو اغوا نہیں کیا، کسی مسجد کو نہیں جلایا، کسی گرجا گھر کو آگ نہیں لگائی، پھر بھی ہمارے دامن میں کانٹے بکھیرے جاتے ہیں۔ قانون ہمیں انسان نہیں سمجھتا۔ ظلم و حوادث کے یہ تھپیڑے، بے بسی کے یہ بھنور، ہم کہاں پناہ لیں؟ میں نے ایک خواجہ سرا سے پوچھا، تمہارے پاس جوتوں کے کتنے جوڑے ہیں؟ وہ زہریلی ہنسی سے بولا، ایک وقت میں صرف ایک، اور وہ بھی کینچی چپل۔ جب گھسٹ گھسٹ کے وہ کھجور کے پتوں کی طرح باریک ہو جاتی ہے تو کہیں سے ایک اور مانگ لیتا ہوں۔ میں نے آج تک بنیان نہیں خریدی، آج تک جراب نہیں پہنی، بدن پر صرف 2 کپڑے ہیں، پھٹ جاتے ہیں تو اور مانگ لیتے ہیں۔ مجھے شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، بلڈ پریشر ہے، میرے لیے کوئی دوا نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی ہسپتال نہیں۔ ہم ہر وقت زمانے کی ٹھوکریں سہتے ہیں، خسرے، ہیجڑے، زنخے، زنانے، خواجہ سرا، ہمارے کئی نام ہیں لیکن کہانی ایک ہی ہے۔ میں نے جب ایک بار ایک خواجہ سرا کے گرد آلود پاؤں گود میں رکھ کر اس کا زخم دھونے کی کوشش کی تو مجھے لگا میں نے سب سے بڑی نیکی کی ہے۔ بہت عرصہ پہلے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا، اخوت خواجہ سرا بحالی پروگرام۔ یہ ان خواجہ سراؤں کے لیے ہے جن کی عمر 50 سال سے زائد ہے اور جن کے مقدر میں بھوک، بیماری اور ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں۔ ہم ہر ماہ انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، جی بھر کر باتیں کرتے ہیں اور جانے سے پہلے تھوڑا سا جیب خرچ بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ تقریب ہر ماہ کے پہلے ہفتہ میں ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم سارا مہینہ اس انتظار میں گزارتے ہیں کہ کب اگلے مہینے کا پہلا ہفتہ آئے اور ہم اخوت والوں سے ملیں۔ اس روز ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے گھر جا رہے ہوں، بہن بھائیوں یا ماں باپ کے پاس۔ ہمیں کسی نے زندگی میں اتنی محبت سے دعوت نہیں دی۔ آپ جب ہماری راہ میں اپنا دل بچھاتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم اکیلے نہیں۔ گوگی، نیلم، سپنا، بندیا، رانی، مٹھو، چاندنی، بابی، مالا، شمع، ان سب نے ایک بار مجھے خواجہ سراؤں کے ملک گیر کنونشن میں بلایا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جو محبت دیکھی وہ حیران کر گئی۔ گوگی نے کہا، ہم پیدا ہوتے ہیں تو نفرت کا نشانہ بننے لگتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی ہمیں دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا گانا سن کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کوئی ڈھولک یا گھنگرو ہیں۔ دل کا یہ آبگینہ ہر روز ٹوٹتا ہے۔ آج تک ہمیں کسی نے اسکول نہیں بھیجا، ہمیں وراثت میں حصہ نہیں دیا۔ اس بے بسی میں اگر کوئی صرف ہنس کے بات کر لے تو اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ مٹھو کہنے لگی، میں جب بچپن سے نکل کر جوان ہوئی تو گھر والوں نے منہ پھیر لیا، مار، تشدد، قید، ظلم اور طعنے، میں نے کیا کچھ نہیں سہا، اور پھر ایک روز مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میرے گرو نے سہارا دیا لیکن میں کئی ماہ تک رات دن روتی رہی۔ کچھ آنسو خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میں نے گانے بجانے میں دل لگا لیا۔ میری آواز اچھی تھی اور صورت بھی، کام چل نکلا۔ ایک روز میں گرو کے پاؤں دبا رہی تھی کہ مجھے اپنی ماں نظر آئی۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، کہنے لگی، مٹھو تمہاری مدد چاہیے، تمہاری چھوٹی بہن کی شادی ہے، 5 لاکھ روپے ہوں تو یہ شادی ہو سکتی ہے، تم ہی مدد کر سکتی ہو۔ اور پھر اگلے 2 سال میں
گلی کوچوں، شادی بیاہوں، شہروں اور قصبوں میں ناچتی رہی۔ گھنگرو اور نغمے، راتوں کی مشقت اور جنسی تشدد۔ میں اپنی بہن کی ڈولی اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے ماں کا درد بے قرار کر گیا تھا۔ مجھے کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، کہاں کہاں کے دھکے اور کیسے کیسے ظلم۔ 2 سال میں 4 لاکھ جمع ہوئے۔ میں نے سارے کے سارے ماں کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ اس نے منہ پھیر کر کہا، تھوڑے ہیں، نہ دعا نہ شاباش۔ میں سر جھکا کے واپس چلی آئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے بہن کی شادی کی خبر ملی۔ مجھے یوں لگا جیسے سارے غم دھل گئے ہوں۔ میں تیار ہو کے گھر پہنچی۔ میں نے بہن کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنا چاہا۔ یوں ہی میں نے گھر کی دہلیز عبور کی، مجھے ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا۔ بھائی نے کہا، چنڈال، حرافہ، کنجری، کیا ہمیں بدنام کرنے آئی ہو؟ ماں نے ہاتھ پکڑا اور کونے میں لے جا کر کہنے لگی، مٹھو واپس لوٹ جاؤ، تم نہ گئی تو تمہاری بہن کی بارات چلی جائے گی۔ تمہارے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا تو یہ رشتہ قائم نہیں رہے گا۔ مجھ پر بجلی سی گر گئی۔ میری 2 سال کی ریاضت، قربانی اور ماں سے عشق، وہ 4 لاکھ روپے نہیں، 4 لاکھ کوڑے تھے جو میں نے اپنے بدن پر سہے تھے۔ بھائی نے ایک اور ٹھوکر ماری اور باہر جانے کے لیے دھکا دیا۔ میرا سر دروازے سے ٹکرایا اور پیشانی سے خون بہنے لگا۔ پھر بھی کسی نے سہارا نہ دیا۔ میں گھر سے نکلی اور گلی کی نکڑ پر ہمسایوں کی چھت پہ کھڑی ہو کے اپنے گھر کو دیکھتی رہی، بہت دیر۔ میری بہن رخصت ہو رہی تھی۔ رنگ، نور، خوشیاں، شادیانے، اور ادھر آنسو ہی آنسو۔ جس بہن کے لیے میں نے اپنی بدن کو مشین بنایا، میں اسے آج چھو بھی نہ سکی۔ مٹھو کی کہانی ختم ہوئی۔ یوں لگا جیسے کائنات تھم سی گئی ہو۔ وہ میرے گلے لگ کر اس طرح روئی جیسے ساون بھادوں کی جھڑی ہو۔ پھر اس نے میرا ماتھا چوما اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھنے لگے۔ مجھے لگا یہی وہ دعا ہے جو حد افلاک چیرتی ہوئی عرش بری پہ جا کے دم لیتی ہے۔ کاش مجھے ایسی دعا ایک بار پھر مل سکے۔ پاکستان میں 50 سال کی عمر سے زائد کئی ہزار خواجہ سرا بھوک، بیماری اور بڑھاپے کا شکار ہیں۔ وہ منتظر ہیں کہ کوئی محبت بھرا ہاتھ ان کی طرف بڑھے اور کہے کہ آج سے تمہارے دکھ میرے بھی ہیں۔ یہ دھتکارے ہوئے لوگ، کیا ان کا زندگی پر کوئی حق نہیں؟ صحن فلک پہ کوئی ستارہ جو ان کے لیے چمک اٹھے، پیار کی کوئی آواز جو ان کے کانوں میں گھل جائے۔ گوگی، نیلم، سپنا، بندیا، رانی، یہ سارے خواجہ سرا۔